اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم سورۃ الفاتحہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ میں آنے والے تمام الفاظ کے معنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے۔ سورۃ النحل میں آیت نمبر 98 کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب تم پڑھو قرآن، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پناہ لو اللہ کی، کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ تو کن الفاظ میں شیطان مردود سے پناہ مانگنا سکھایا گیا تلاوت قرآن سے پہلے؟ وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو جو پہلا لفظ ہے اعوذ، یہ جو کلمات ہیں ان کو تعوذ کہتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ ہے اعوذ، اس کا مادہ عین واو ذال ہے۔ عائز ہر وہ مادہ جس نے حال ہی میں بچہ دیا ہو۔ عائز اس مادے کو کہتے ہیں، جانداروں میں اس مادہ کو کہتے ہیں جس نے بچہ دیا ہو حال ہی میں۔ عازت بولدہا کے معنی ہے مادہ کا اپنے بچے کے پاس کھڑے رہنا اور اس کی حفاظت کرتے رہنا جب تک وہ چھوٹا رہے۔ المعوذ اونٹوں کی اس چراگاہ کو کہتے ہیں جو مکانات کے آس پاس ہو تاکہ اونٹ ہر وقت نگاہ میں رہیں۔ ان معانی کے اعتبار سے تعوذ اور استعاذہ کے معنی ہوئے کسی کی پناہ لینا، اس کی حفاظت میں محفوظ ہو جانا، اور عاذ بالشیء کے معنی ہیں کسی چیز کے ساتھ چمٹے رہنا، یعنی اسے لازم پکڑ لینا۔ یوں تو نظام خداوندی قائم کرنے والی جماعت کو ہمیشہ اپنے نظام کی حفاظت کے لیے قوانین خداوندی کی تائید و نصرت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس نظام کے قیام کی ابتدائی منازل میں جبکہ ان کی اپنی قوت کم اور مخالفین کی مخالفت شدید تر ہوتی ہے، انہیں ان قوانین کے ذریعے اپنی حفاظت و پرورش کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ایک نوزائیدہ بچے کو شروع میں اپنی ماں کی حفاظت و پرورش کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ مرحلہ جس میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تعلیم دی گئی ہے، یعنی ہر وقت قوانین خداوندی اور نظام کے ساتھ چمٹے رہنا، اس سے ذرا دور نہ ہٹنا، ذرا سے خطرے اور آہٹ کے وقت جھٹ سے اس کی آغوش میں آ جانا، اور اس طرح مخالفین کی سرکش قوتوں سے محفوظ ہو جانا۔ پرانی نظام کے قیام کی ابتدائی منازل میں تعوذ کی ضرورت خاص طور پر زیادہ ہوتی ہے۔ قرآن کریم سے دور لے جانے والے میلانات و جذبات اور طاغوتی قوتوں سے پناہ جوئی کی ضرورت
زندگی کے ہر سانس میں رہتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نظام کے ابتدائی ایام میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی مرکز کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، لیکن جب ایک طرف حقائق واضح ہو جائیں اور دوسری طرف نظام محکم ہو جائے تو پھر چھوٹے چھوٹے خطرات کا مقابلہ از خود ہوتا جاتا ہے۔ تعوذ کا قرآنی مفہوم یہ ہے کہ خطرے کے وقت اپنے نظام سے اور زیادہ شدت کے ساتھ جڑ جانا اور قوانین خداوندی کی اور زیادہ پابندی سے اطاعت کرنا۔ ہمارے ہاں کیا ہے، تعوذ سے مقصود صرف اتنا رہ گیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے یا قرآن کریم کی آیات کے تعویذ لکھ کر گلے میں ڈال لیے جائے۔ یہ ٹھیک ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ضروری ہے، اور جس طرح ہر عبد، ہر مومن، ہر بندہ خدا جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ ہر کام کی ابتدا خدا کے تصور سے کرتا ہے، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز بھی غیر خدائی قوتوں سے حفاظت خداوند تعوذ کے احساس سے کیا جائے۔ یہ الفاظ، تعوذ کے کلمات، یہ اظہار مقصد کا ذریعہ ہے، مقصود بذات نہیں۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ در حقیقت اس بنیادی تعلیم کا، قرآن کریم کی اس بنیادی تعلیم کا اعلان ہے کہ جو شخص ہر غیر خدائی قوت سے انکار کرے اور صرف خدا کے قوانین کو تسلیم کرے تو اس نے ایک ایسا محکم سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔